اقواما ويدع به آخرين صدق اللہ العظیم وصدق النبی الامی الکریم۔ آواز آ رہی نا؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ بہت سارے ختم قرآن کے تکمیل قرآن پر دین کی باتیں آپ حضرات سن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے، اس مہینے میں اترنے کی وجہ سے اس مہینے کی قدر و قیمت بڑھ گئی، ورنہ تو سارے مہینے ایک جیسے ہیں، سارے مہینے ایک ہی جیسے۔ سورج یہاں سے نکلتا ہے ادھر غروب ہو جاتا ہے، سردی میں تھوڑا سا اس طرف سے اور گرمی میں ادھر سے۔ سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے میں سارے مہینے برابر ہیں، لیکن ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے، آپ سن سن کے سن ہو گئے۔ کیا سن سن کے سن ہو گئے؟ ایک نفل ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض دیگر مہینوں میں 70 فرائض کے برابر۔ یہ تو سب سنتے رہتے ہیں، سن چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ فضیلت ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جو ایک نفل عبادت کرے گا اس کو ایک فرض کے برابر فیما سوا، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ایک فرض کے برابر اس وقت کے نفل کی قیمت ہے، اور ایک فرض جو ادا کرے گا اس کو دیگر مہینوں میں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جو نا فضیلت کس لیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی۔ مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے نا بھائی؟ جہاں وزیر اعظم رہتا ہے، صدر مملکت رہتا ہے، اور وزراء رہتے ہیں، بڑے بڑے فصحاء بلاغہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ دانشور رہتے ہیں، اس جگہ کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم جہاں رہتے ہیں ندی کی طرف، کچھی آبادی کے گھر پاس، تو ہماری وجہ سے اس جگہ کی قیمت ہے جتنی ہے اتنی ہے، اور بڑے لوگوں کے پاس، بڑے لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کی زمینوں کی جگہوں کی قیمت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان نزول قرآن کی نسبت سے بہت زیادہ قیمتی ہو گیا۔ کتنا قیمتی ہو گیا؟ 3 حصوں میں اس کو مقرر کر دیا گیا۔ پہلے حصے میں 10 دن میں رحمت ہے، دوسرے حصے میں مغفرت ہے، تیسرے حصے میں جہنم سے چھٹکارا ہے۔ لیکن یہ تمہیدی بات بتا رہا ہوں میں، یہ سب تمہیدی بات بتا رہا ہوں، اب لوگ پریشان نہ ہونا۔ آج تاک رات ہے، جاگنے کی رات ہے، تھوڑی دیر اگر بیٹھ گئے، اگر تھوڑی بات زیادہ ہو جائے تو مجھے تو معاف کر دینا، لیکن گھبرانا نہیں۔ ہمارے بڑوں نے بھی کہہ دیا گھبرانا نہیں، سب نے، اب گھبرانا نہیں مشہور ہو گیا، تو آپ نہیں گھبرائیے گا، آپ بھی نہیں گھبرائیے گا اگر تھوڑی سی بات، کیونکہ ہماری عادت ہے نا، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، نہ خطیب ہوں، میں تو اسی جگہ میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، میں ایک مدرس ہوں۔ اور الحمدللہ آپ کو سن کے بھی خوشی ہوگی یا حیرانی ہوگی کہ 39واں سال میرا مکمل ہو گیا اسی مدرسے میں، 39 ایئرس۔ الحمدللہ اگلے سال ابھی رمضان کے بعد پھر 40واں سٹارٹ ہو جائے گا، 40واں سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو گھبرائیے گا نہیں، تھوڑا اگر تھوڑی دیر اگر زیادہ ہو جائے، کیونکہ مدرس ہے نا، وہ بولنے لگتا ہے تو بولنے لگتا ہے،
باتوں سے بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، مشہور ہے نا، تو بولنے لگتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا، میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا، اگر تھوڑی سی بات بے اختیاری اگر زیادہ ہو جائے، بے اختیار، تو اس کو معاف کر دیے گا۔ اور شب طاق ہونے کی وجہ سے اس کو قیمتی سمجھ لیے گا کہ ہاں آپ کی رات قیمتی ہو رہے ہیں اور وقت بھی قیمتی ہو رہا ہے، رات بھی قیمتی ہو رہا ہے اور وقت بھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جناب علی نزول قرآن کی وجہ سے اس کی قیمت ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے، جب پڑھے لکھے لوگ اور بڑے دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں ڈی ایچ اے کی قیمت زیادہ ہے جناب، ڈی ایچ اے کی قیمت زیادہ ہے، نازمواد سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ڈی ایچ اے میں بڑے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا بنایا، وہ لوگ رہتے ہیں، ان کی جگہ ہے، ان کی زمین ہے۔ اور جناب مکے کے بارے میں کہا جاتا ہے مکہ بلد الجبال، پہاڑوں کا شہر ہے۔ آپ نے بھی دیکھا جو حضرات تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ لے جائیں، کیونکہ جو حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، اللہ والے نیک لوگ بہت تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، بہت زیادہ تڑپ رہے ہیں، لیکن کیا کریں۔ اور اب جو جانے کے اکا دکا اجازت جو مل رہی ہے تو وہ بھی مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نہ وہ قریب جا پا رہے ہیں، نہ اپنی مرضی سے طواف کر پا رہے ہیں، نہ جناب علی سعی کر پا رہے ہیں، تو وہ جس انداز میں ہو رہے ہیں اس میں وہ مزہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس بیماری کو دور کر دیں، اس سازش کو بھی ختم کر دیں، اور اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو تا قیامت سارے مسلمانوں کے لیے کھول دیں، سب جائیں۔ یہ جو کچھ ہو رہے ہیں یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی میں دریاؤں میں جتنے فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں یہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائی سے ہے، انسانوں کے اپنے کرتوت و کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے تو ہماری ہی کردار کی وجہ سے، کام کی حرکت سے یہ بند ہو گئے دروازے۔ ہم طواف کرنے جاتے ہیں، موبائل کو یوں اوپر کر کے رکھتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، دعا پڑھنے یوں گھما رہے ہیں، زیارت کرنے جاتے روضہ رسول کے سامنے، اللہ اکبر، آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، تو ہم تو دیکھتے رہتے، تڑپتے رہتے، گڑتے رہتے، گڑ کے ہم گھل گئے، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے۔ جس کو بھی دیکھو کسی کو کوئی شوق ہے، ان وجوہات کی بنا پر سراسر جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کی خلاف ورزی ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ اللہ پاک حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرتے 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 میرے خیال میں تھوڑا سا ہلا دیا کہ تم لوگ اپنی مرضی کرتے ہو نا تو میں اپنے گھر سے تمہیں دور کر دوں گا، پیارے نبی کے در سے بھی تمہیں دور کر دوں گا، اور دور کر دیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں دوبارہ بلائیں، ہمیں دوبارہ بلائیں۔ تو یہ جو عرض کر رہا تھا کہ بلد الجبال، مکہ جو ہے نا ایک شہر ہے پہاڑوں کا، آپ نے بھی دیکھا کالے کالے پہاڑ ہیں، اس کے اوپر نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پہاڑ والا شہر اتنا قیمتی کیوں ہے؟ ہاں اتنا قیمتی کیوں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ مکے کا ایک نام بکہ ہے، قرآن حکیم میں بکہ بھی بولا جاتا ہے۔ بکہ کیوں کہتے ہیں؟ بکہ رونے کا معنی میں ہوتا ہے، وہاں خوب لوگ روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عمرہ حج میں گئے کیسے لوگ بلک بلک کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور واپسی میں کیسے روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس شہر کا نام بکہ ہے، الذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے۔ اس گھر کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی،
اس گھر کی وجہ سے اس شہر کی قیمت بڑھ گئی، شہر کی قدر بڑھ گئی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کا پہلا نام تھا جناب علی یثرب، قرآن حکیم میں بھی ایک جگہ میں یثرب ہے۔ تو بعد میں جب مدینہ طیبہ نام آ گیا، منورہ آ گیا، تو یثرب بولنا چھوڑ دیا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے ویران، ناموافق، نامساعد جگہ۔ وہاں شروع میں جب صحابہ کرام گئے تھے، آب ہوا موافق نہیں تھی، بیمار ہو گئے تھے سب۔ یثرب کو یثرب اس لیے، لیکن اسی ناموافق جگہ، ویران جگہ، جہاں طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، بیمار ہو جاتے تھے لوگ، اللہ نے اس جگہ کو کتنی کس قدر قیمتی بنا دیا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، وہاں ہجرت کرنے کی وجہ سے، وہاں جانے کی وجہ سے، وہاں مسجد نبوی کے بنانے کی وجہ سے، قباء مسجد بنانے کی وجہ سے۔ کتنی قیمت ہے قباء مسجد کی فضیلت تو آپ کو پتہ نا، ہفتے کے دن اگر کوئی شخص ہفتے کو جاتا ہے قباء مسجد میں، صبح جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو جناب علی ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد ہے؟ بھول گئے آپ حضرات؟ وہاں تو سنتے رہتے ہیں نا، جب ایک ہفتے کے دن صبح چلے جاتے ہیں اور جناب علی کیا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دن صبح مسجد نبوی کے سامنے، وہ جو کیا نام، جنت البقیع کے سامنے جو روڈ ہے، اس کے اوپر وہ لوگ آوازیں لگاتے رہتے ہیں گاڑی والے نا، وہ کیا بولتے ہیں، زیادہ تر مصری ہوتے ہیں تو قبا نہیں بولتے، غبا، آپ نے سنا ہوگا غبا، وہ غبا بولتے، قبا نہیں بولتے۔ مصر والے قاف کو غین پڑھتے ہیں، غبا۔ میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا، بہرحال گھر میں آتے میں نے بیگم سے کہا کہ عمرے میں جانا ہے بھائی، چلو عمرے میں جانا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ ابھی تو مکہ سے آ رہے ہیں 2 دن 3 دن پہلے، ابھی کون سا عمرہ؟ میں نے بھی تفریح لینے کے لیے بولے، پھر ہم جناب علی واپس آ گئے، چلے گئے وہاں 2 ریال لیتے ہیں غالباً اس وقت۔ تو قباء مسجد میں 2 نفل پڑھی، میں نے ان کو بتا دیا بھائی اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو عمرے کا ثواب ملتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، 2 رکعت نفل پہ 1 عمرے کا ثواب، اور 1 رکعت نماز پر، ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا جو اجر ملتا ہے، یہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ کیا نسبت کی وجہ سے ہے؟ بیت اللہ کی نسبت سے مکہ مکرمہ کی قیمت بڑھ گئی، اور نبی علیہ السلام کی ہجرت سے جناب علی مدینہ طیبہ کی قیمت اور قدر بڑھ گئی، فضیلت بڑھ گئی۔ تو یہ ماہ رمضان کی جو قیمت بڑھ گئی وہ کس وجہ سے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ قرآن کے خدا اور قرآن کیا چیز ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ بولیں گے جناب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، میں نے بتایا نا میں مدرس ہوں، تو مدرس تو ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، تو اب بولیں گے بھائی سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ دوسرے لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے ہیں؟ سارے کے تو سب کو تو ہدایت نہیں ملتے۔ سب ایک دوا ہے، وہ دوائی جناب علی اس کی خاصیت ہے، اس کی تاثیر ہے کہ یہ بخار والے کو جناب علی کیا اثر کرے گا، بخار والے کے اندر یہ دوائی اثر کرے گی، بخار کو دور کرے گی، بخار ختم ہو جائے گا۔ لیکن کوئی کھائے تو نا اس دوا کو، گولی کو کھائے تو نا، اس کو استعمال کرے تب جا کے نہ ہوگا، یا ایسے دیکھتے رہنے سے نہیں ہوگا، وہ دیکھنے سے نہیں ہوگا۔ اس قرآن کو جس نے اپنے اندر سمو لیا، قرآن کو اپنا پیشوا بنایا، اس کے لیے یہ جناب علی ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقی چونکہ اس کو اندر لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے متقین کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور فی نفسی ہی تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اگر وہ اس کو لیں۔ یہ فرق ہے۔
ہاں بولیں گے بہت سو کو ہدایت ہی نہیں ملے، پڑھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں سنتے بھی ہے لیکن کوئی عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا، جو اس کو لے گا، اس کو عمل کرے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا، قرآن اس کو آگے سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے گا، آگے سے قیادت کرتے ہوئے ہاں جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو پس پس ڈالے گا، قرآن اس کو پیچھے سے ہکاتا ہوا بھگاتا ہوا، جیسے چروا ریوڑ کو بھگاتے، بکرے کے ریوڑ یا جناب علی جانوروں کے ریوڑ کو بھگا کے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اسی طرح قرآن اس کو پیچھے سے ہکا کر بھگا کر جہنم کی طرف لے جائے جو قرآن کو پس پس ڈالے گا۔ تو عرض کر رہا تھا نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور بینات من الہدا، ہدایت کے دلائل پر مشتمل کتاب ہے، والفرقان، اور جناب علی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن بات کہیں اور گئی، ہاں کیوں بات سے بات نکلتی ہے، وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مقرر ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں، ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ہماری کوئی ترتیب ورتیب نہیں ہے، جو دل میں آیا، جو ذہن میں آیا، جو دماغ میں آیا وہی کہہ دیا بس۔ اللہ اس کو جناب قبول کریں اور ہمارے ہدایت کا اور جناب نجات اور فلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اگلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس کا ترجمہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن۔ حافظ صاحب کہاں بھائی، ہمارے حافظ فیصل صاحب کہاں ہیں؟ آپ بہت دور ہیں، آپ تو آج کے پروگرام کے بڑے بزرگ یہ ہیں اور وہ دور، اگر ادھر آ جائیں میرے پاس مجھے ذرا ہمت ہو جائے گی، آپ کو دیکھ کے میں بات کرنے میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ سے تو ہمارا واسطہ ہی بہت پرانا ہے، اب پتہ نہیں گھوم پھر کے ان کے ساتھ ہی واسطہ پڑتا ہے ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پریشان نہیں ہونا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے، ترجمہ سب کو آتا ہے نا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس کے بعد کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر بیان سکھایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر جناب علی بولنا سیکھتا ہے، پھر بولنے کے بعد قرآن سیکھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، الف ب پڑھ کے پھر قرآن سیکھتا ہے، ایسا ہی ہے نا ترتیب۔ پہلے انسان کی تخلیق ہے، پھر جناب اس کو بولنا آتا ہے، اور اس کے بعد جناب علی قرآن سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے، کوئی بھی علم سیکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اس ترتیب سے نہیں فرمایا، اس ترتیب سے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن تو تیسرے درجے میں جا کے ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد بولنا سیکھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں تیسرے درجے میں، لیکن اس صورت میں اللہ نے سب سے پہلے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ تو مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے نا قرآن کی طرف سب سے زیادہ محتاج ہے، قرآن کا سب سے زیادہ مال کا محتاج نہیں، پانی کا بھی اتنا محتاج نہیں، کھانے کا بھی اتنا محتاج نہیں جتنا کہ انسان قرآن کا محتاج ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یوں فرما دیا الرحمن علم القرآن۔ بھائی ناراض نہیں ہونا، تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، کر دیے میں نے۔ اگلی بات دیکھیں، انسان اور ہم سب کے سب قرآن کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن نہیں، قرآن کے ہدایت نہیں، قرآن کے احکام پر عمل نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں، قرآن کے سمجھ کر عمل کرنا نہیں، تو ہمارے اندر کچھ بھی نہیں۔ اگر قرآن ہے تو سب کچھ ہے۔ کیسے؟ ایک حصی مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی گاڑی بناتا ہے،
گاڑی تو کسی نے بنائی ہے نا، یا ایسے بن گئی گاڑی؟ ہوائی جہاز بھی کسی نے بنائی ہے، گاڑی بھی بنائی، ٹرین بھی بنائی، کسی نے بنائی ہے۔ تو کوئی گاڑی بناتا ہے ہاں، اور اسپیڈ اس کی، رفتار اس کی جناب 150 کلومیٹر سے 200، 200 سے 250، آج کل نئی ٹرین اور زیادہ میرا خیال میں اسپیڈ ہے اس کی گھنٹے میں، ہاں اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے۔ اور جناب علی سارے پرزے ایک سے ایک زبردست جاپانی پرزے لگا دیے، اب پاؤں رکھنے کی دیر ہے ریس کے اوپر، ایسا گاڑی اس طرح تیز بھاگتی ہے جی۔ آپ کو پتا ہے نا ریس بھی ہے، کیا بولتے ہیں ایکسیلریٹر، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ بھی ہے، کلچ بھی ہے، اور جناب علی گیئر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جناب علی وہ بریک بھی ہے۔ کیا بریک ہے؟ اگر ایک گاڑی 200 اسپیڈ پہ چلنے والی ہو، 150 اسپیڈ پہ چلنے والی ہو، راستہ موٹر وے ہو، ادھر جنہیں سکر سے آگے جائے گا سی پیک والے موٹر وے، یا تو لاہور سے موٹر وے ہو، یا تو حیدرآباد جانے والے روڈ ہو، بڑی تیزی سے بھگانا چاہیں، اور اس گاڑی میں اگر بریک نہ ہو، اس گاڑی میں بریک نہ ہو، چلانے والا ماہر ہو، زندگی بھر گاڑی چلا چلا کے ماہر ہو گیا، لیکن بریک نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے پھر اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ گاڑی چلانے والا اسپیڈ تو جیسے پاؤں رکھے گا رفتار تیز ہو جائے گی، لیکن بریک نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ گاڑی روک نہیں سکے گا، ڈرائیور کتنا بھی ماہر ہوگا نہیں روک سکے گا، وہ جا کے کہیں ٹکرائے گا، خود بھی زخمی ہوگا یا خود مرے گا، یا کسی دوسرے سے جا کے انسان سے ٹکرائے گا تو اس کو مارے گا، اور جناب علی نمبر 3 کیا ہے؟ وہ اپنے اس گاڑی کو بھی برباد کرے گا، تباہ کرے گا۔ اس کا مطلب بریک کیا چیز ہے؟ ضروری ہے، بریک کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بریک ہے تو کم از کم گاڑی کی حفاظت ہوگی، اور جناب اور چلانے والے کی حفاظت ہوگی، جس کی طرف وہ گاڑی جا رہی ہے رفتار جدھر رک ہے اس بندے کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن ہمارے لیے بریک ہے، بس اتنی سی بات کرنی ہے۔ کیا قرآن ہماری زندگی کے لیے بریک ہے؟ ہماری زندگی میں قرآن ہے تو ہم صحیح چلیں گے، غصے میں بھی صحیح چلیں گے، محبت میں بھی صحیح چلیں گے، ہاں اعتدال پہ رہیں گے، کیا اعتدال کے ساتھ چلیں گے اور بریک کے ساتھ چلیں گے۔ غصہ آئے گا تو قرآن اگر ہمارے پاس ہے تو کسی کو بلا وجہ غصہ آتے ہی مارنا شروع کر دے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ بھی ہوتا ہے، بڑے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ بہت ہے، عقل بہت ہے، ہاں برادری ہے، یا جناب علی لسانیت کی بنیاد پر کیسے لڑتے ہیں، ذرا سی بات پر لمبا کر دوں گا۔ کیا یہ لمبا کر دینے کی بات بھی عجیب ہے، ہمیں بھی کسی نے کوئی بتایا تھا لمبا کر دوں گا، وہ لمبے ہو گئے، ہم تو ابھی تک بیٹھے آپ کے سامنے۔ دنیا کا دستور ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ بہت بولتا ہے، ارے اسے نہیں پتا یہ کیوں زیادہ بولتا ہے کہ وہ بریک نہیں ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ قرآن کا بریک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت بولتا ہے، قرآن کا بریک نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے کسی کو بولتا ہے لمبا کر دوں گا، کسی کو نہلا دوں گا، کسی کو دھلا دوں گا، ہاں کسی کو جناب علی زمین میں دفنا دوں گا، کسی کو بولتا ہے ریت کے اندر دفنا دوں گا، ریتی کے تودے کے اندر دفنا دوں گا، ایسا بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے؟ طاقت ہے میاں، صرف طاقت کا ہونا، جب تک وہ بریک نہ ہو، قرآن کا بریک نہ ہو، یہ طاقت مضر ہے، کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، وہ یا تو کسی کو مارے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا، دوسروں کو دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچائے گا، اور جناب گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو نقصان ہوا نہیں۔ بریک نہ ہونے کی طاقت بھی ہے، لیکن قرآن کی ہدایت اگر ہے، قرآن ساتھ ہے، تو وہ طاقت کام کرے گی، کیا اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں زبردست کام کرے گی۔ اور جب اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، ہاں ان کے اوپر غصہ تو آئے گا، لیکن مارے گا نہیں، قتل نہیں کرے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بہت سخت اور شدید، اور رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ بہت زیادہ مہربان۔ یہ ہے بریک، قرآن ہے تو جناب علی یہ طاقت صحیح طریقے سے استعمال ہوگی، قوت صحیح استعمال ہوگی۔ میاں محبت
محبت بھی ایک چیز ہے نا سب کو پتہ ہے محبت کیا چیز ہے. اکثر و بیشتر بعض لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن سب کو پتہ ہے، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے محبت کیا چیز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. ایمان والا، قرآن کہتا ہے ایمان والوں میں بھی محبت ہے. ارے حیوانات میں بھی محبت ہے اور انسانوں بھی محبت ہے، لیکن ایمان والوں کی محبت کچھ اور ہے. کیا؟ اس کی محبت کچھ اور ہے. صرف محبت میں اعتدال اگر نہ ہو، قرآن کا بریک نہ ہو، قرآن ساتھ نہ ہو، تو یہ محبت جناب مضر ہوتا ہے. کیا؟ بہت. ابھی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، مثالیں دوں گا نہیں. ہاں یوں سمجھیے، محبت میں اگر کوئی شخص بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے، ہاں تو میری ماں کی طرح، انت علیہ کا امی، عربی زبان میں بولتے انت علیہ کا امی. بیوی سے کہتا ہے اس وقت محبت میں، کوئی زیادہ ہی محبت میں بولتا ہے تو میرے ماں کی طرح ہے، تو میرے لیے مجھ پر میرے ماں کی طرح ہے. بس ہو گیا جناب، سیپریٹ علیحدگی ہو گئی. اس کے لیے پھر زہار بولتے اس کو، قرآن میں زہار کا لفظ آتا ہے نا، تو زہار کا علاج بھی ہے، اس کا شریعت میں اس کا علاج بھی ہے. ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. تو محبت میں حد تجاوز کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زہار ہو جاتا ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو قرآن کے بریک سے اس کو سنبھالنا ہوگا. جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے میں رکھنا ہوگا. ماں کو ماں کے درجے میں، بیوی کو بیوی کے درجے میں محبت دو. ماں کی طرح نہ سمجھو. بیوی ماں کی طرح نہیں ہے. انت علیہ کا امی بولنے سے کام خراب ہوتا ہے. محبت بھی، اور اسی طرح عداوت بھی. کیا؟ عداوت بھی ایسی چیز ہے، اگر اس میں قرآن کی ہدایت ساتھ ساتھ نہ ہو، اس کا بریک نہ ہو، تو پتہ نہیں کس کس کو مار دیتا ہے، کس کس کو مار دیتا ہے. طاقت کے بلبوتے پر کس کس کو مار دیتا ہے، اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، طویل عرصہ تک رہے گا. تو عداوت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، قرآن کا بریک ہونا چاہیے، اور جناب محبت میں بھی ہونا چاہیے. کیا؟ محبت میں رہو. اس نے منع کیا آپ کو، آپ سائنس سیکھو نا بھائی، سائنس پڑھو، کوئی حرج نہیں. آپ ٹیکنیکل علم حاصل کریں، کوئی منع نہیں. آپ جناب طب سیکھیں، میڈیکل لائن میں جائیں، ڈاکٹر بنے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کا بریک اپنے پاس، اپنے دل میں رکھنا پڑے گا. اور نہ تو جناب سائنسدان وہ بے دین بھی ہو جاتا ہے. بہت سے ڈاکٹر بے دین بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، تبلیغی جماعت کے تعلق رکھنے کی وجہ سے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بعض ڈاکٹر جناب علی ایسے ہدایت پا جاتے، کیونکہ وہ تحقیقات کرتے ہیں نا. ان کے یہاں جناب علی ایک ہاتھ کو لے لیں، یہاں پتہ نہیں کتنی نسیں ہیں، کتنے رگ ہیں بے تحاشا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کی قدرت کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس لیے ہدایت ملتی ہے، اور کسی کو ہدایت نہیں ملتی. تو عرض کرنے کا مقصد، آپ انجینئر بن جائیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، کوئی منع نہیں. اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیں، دنیاوی بڑی ڈگری دلا دیں، لیکن سب سے پہلے ان کو قرآن سکھائیں، قرآن سکھائیں، اخلاق سکھائیں، قرآن کی تعلیم اور تربیت ہو. پھر وہ جتنا آگے بڑھے گا کوئی حرج نہیں، بڑھے گا نا. اس لیے اور ڈاکٹر امجد صاحب بن جائیں، ڈاکٹر نوشاد صاحب بن جائے، کوئی اور بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا میں آئے ہیں، اگر وہ قرآن کا بریک ہے تو صحیح ہے، صحیح چلے گا. ورنہ تو جناب علی یہ ڈگریاں اور یہ جناب تعلیم، یہ ہنر ان کے لیے مضر ثابت ہو جائے گی، ہنر مضر ثابت ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی. اس لیے سب سے پہلے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تربیت کریں گے، ان کو جناب علی گھر میں قرآن کی ہدایت سکھا کر پھر ان کو اسکول میں پڑھایا. آپ کو کس نے منع کیا؟ کسی نے منع تو نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں، کسی نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ اسکول میں پڑھاؤ نہیں، ڈگری
لو نہیں، ڈگری حاصل نہ کرو، لیکن ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ قرآن ہو، اور جو قرآن سیکھ لے گا ایک دفعہ، چاہے حافظ ہو جائے یا قرآن پڑھنے والا ہو جائے، اس کو قرآن سیکھنے کے بعد، حافظ ہونے کے بعد ایسے ماحول میں رکھ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرائیں، تعلیم دیں آپ کہ وہ اس قرآن کو ساتھ رکھ کر چلیں، قرآن کو ساتھ رکھ کر چلیں، یہ تعلیم دیں، ترغیب دیں اور تربیت بھی کریں اس طرح، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ قرآن بریک ہے۔ قرآن بریک کا مطلب قرآن ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ رہے، قرآن کی ہدایت ساتھ رہے، چاہے آپ کاروبار کریں، ملازمت کریں، مدرسے میں پڑھیں یا اسکول میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی جائیں، کسی ماحول میں جائیں، قرآن آپ اپنے ساتھ رکھیے، قرآن کی ہدایت کو، پھر آپ کا جو دل چاہے کریں۔ ظاہر بات ہے قرآن ساتھ ہوگا تو آپ اچھے کام ہی کریں گے، دنیاوی ڈگری کے ذریعے سے آپ مال ضرور کمائیں گے، کوئی منع نہیں ہے بہت مال کمائیں، لیکن قرآن ساتھ ہوگا تو سکون ملے گا۔ قرآن اگر ساتھ نہیں ہے، مال تو آئے گا لیکن سکون نہیں ملے گا، مال آئے گا لیکن سکون نہیں ملے، تو پکی بات ہے۔ اگلی بات، یہ تو بات ہو گئی جناب، قرآن ہماری زندگی میں ساتھ ہو تو پھر جناب علی سارے کام صحیح ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو بریک فیل ہو جائے گا بھائی، گاڑی کا بریک فیل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میں نے ابھی عرض کر دیا، کہیں نہ کہیں جا کے نقصان وہ پہنچاتا ہے، گاڑی کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے اور چلانے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، جن کی طرف گاڑی جا رہی ہے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، شاگرد ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، وہ اچھا خاصا موٹر سائیکل میں کھڑا بیٹھا ہوا تھا، ایسے کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور جناب علی وہ دوسرا بچہ جو ہے نا، وہ موٹر سائیکل چلا کے آگے ایک دم تیزی سے آگے اس کے پیر میں مارا، پیر ٹوٹ گیا۔ بریک نہیں تھا نا، بریک لگانا نہیں آیا، بریک تو تھا گاڑی میں لیکن بریک لگانا نہیں آیا اس کو، اس نے بریک کو استعمال صحیح نہیں کیا، جس کی قرآن کو صحیح استعمال کرتا، اگر ہے کوئی کرتا ہے تو وہ صحیح چلے گا، زندگی اس کی صحیح چلے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو ایسے ہی ہوگا، جو ادھر کبھی ادھر مارے گا، کبھی ادھر مارے گا، کہیں ٹکر مارے گا، کہیں ٹکرائے گا، نقصان کرے گا۔ یہ باتیں ہو گئی اس موضوع پہ۔ اس موضوع پہ یہ تو بہت سارے باتیں آپ سن چکے ہیں، آج میں نے تھوڑا اس کو یاد دہانی کرا دی۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ حافظ جی قرآن اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو بتائیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یاد دلاتے رہیے، فذکر نصیحت کرتے رہیے، یاد دلاتے رہیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گی، پہنچاتی رہے گی۔ طالب علم مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں، وذکر صیغہ امر ہے، یہ کمانڈ سینٹنس ہے، وذکر کمانڈ سینٹنس ہے، اس میں جناب علی یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، یہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، جس کے اندر جناب علی کیا استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ استمرار کا، یعنی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرتے رہیے، اس کا مطلب نصیحت کرتے رہیے، ابھی بھی نصیحت کریں، کل بھی کریں، پرسوں بھی کریں، جہاں جہاں موقع ملے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیے، نہیں ایک دن کر لیا بس خاموش ہو گئے، ایک دن جناب علی سال میں ایک دفعہ مجھے بلا لیا، سن لیا، اس کے بعد غائب ہو گئے، کبھی نہیں، آپ یہاں آج سن رہے ہیں، کل بھی سنیں، اور رمضان کے بعد بھی جہاں بھی کوئی دینی بات ہوتی ہے وہاں جا کے سنتے رہیے، نصیحت بھی وہ کرنے والے بھی کرتے رہے، کوئی سنے نہ سنے آپ کرتے رہیے۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، یہ ترجمہ ہے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ ترجمہ ہے، لیکن اس کا ایک اور ترجمہ کیا ہے، فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ آج نصیحت کی ہو سکتا ہے آج فائدہ نہیں ہو، کل نصیحت کر لی اس دن فائدہ ہو جائے گا، کبھی اور فائدہ ہو جائے گا۔
تو یہ صیغہ امر ہے، صیغہ امر کے اندر استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، استمرار، دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، فائدہ پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگلی بات جناب، اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ ان کو بھی دے دوں بھائی، حافظ صاحب کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ سرٹیفکیٹ میں کہاں سے دوں گا، میں کوئی اتھارٹی تھوڑی ہوں، میں صرف بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ وہ سرٹیفکیٹ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، میں اس کو سنا دیتا ہوں صرف بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن کو پڑھا پھر اس کو فاستظہرہ کا مطلب لرن بائی ہارٹ، لرننگ بائی ہارٹ یعنی زبانی یاد کی اور حفظ کیا، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا، ایک تو دیکھ کے پڑھنا ناظرہ اور ساتھ اس کے بعد حفظ کیا۔ اگلی بات حضور نے فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور حافظ صاحب نے قرآن پڑھا، حفظ کیا اور حلال کو حلال جان کر اس پہ عمل کیا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، حرام کو حرام سمجھا یعنی حرام سے اجتناب کیا، بچ کے رہا۔ یہ بات ان شرائط کے ساتھ، ہاں کوئی حافظ صاحب ہیں، قرآن کو پڑھا، یاد کیا اور یہ دو باتیں حلال حرام، حلال کو حلال جان کے عمل کرتا رہا اور جناب علی حرام کو حرام سمجھ کر اجتناب کرتا رہا، بس اتنی سی بات ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر قرآن پڑھا، حفظ کیا، حلال حرام کے مطابق زندگی گزار دی تو ادخلہ اللہ الجنہ، ارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، کرے گا نہیں، وہ بولتے کر دیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، پاسٹ ٹینس استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ماضی کا صیغہ استعمال، ادخلہ اللہ نے اس کو داخل کر دیا، یعنی پکی بات ہے۔ کیا پختگی کی بتانے کے لیے، بعض بات کو یقینی طور پر بتلانے کے لیے جناب کیا کرتے ہیں، ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ماضی کا، جبکہ وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ادخلہ اللہ الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا مرنے کے بعد۔ ایک سرٹیفکیٹ یہ ملا، دوسرا سرٹیفکیٹ بھی سن لیں، وَشَفَّعَهُ بِعَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اپنے خاندان میں سے 10 آدمی کو وہ سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ سرٹیفکیٹ بھی نبی علیہ السلام نے عنایت فرما دیا، سند دے دی، میں نے صرف بیان کر دیا، سنا دیا، اتنی سی بات ہے کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمی کے لیے سفارش کر کے وہ جنت میں لے جائے گا حافظ صاحب۔ وہ کیسے 10 آدمی ہیں، کلہم قد وجبت لہ النار، سارے ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، جا چکے تھے جہنم میں، ایسے 10 آدمی جہنمی کو لے کے لے جائے۔ یشفع یوم القیامہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے اور شہداء بھی سفارش کریں گے۔ ان کی تعداد نہیں بتائی، حافظ صاحب کے لیے 10 آدمی کو لے جانے کی، جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کی بات بتائی ہے۔ تو ایک سرٹیفکیٹ یہ اللہ تعالیٰ حافظ باعمل بنائے، حافظ باعمل رکھے اور خود بھی جنت میں جانے والے ہوں اور جناب علی خاندان میں سے، رشتہ دار میں سے 10 آدمی کو ساتھ لے کے جائیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں گے نا وہ حافظ بن جائیں، اگر عمر نہیں ہے اپنے بچوں کو بنائیں، بچے بڑے ہو گئے، نواسے پوتے، پوتے پوتی ہیں، ان کو حافظ بنائیں گے اور ان کو صحیح راہ راست پر رکھیں گے، صحیح راستے پر، تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ پوتے، نواسے، نواسی یہ حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، جب یہ جائیں گے تو اپنے دادا پر دادا، ارے والد، کسی کو ان کو بھی تو ساتھ لے کے جائیں گے نا۔ امید تو اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا ایھا الذین ھادوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کر سکتا ہے، کرتا ہے، تو مایوس بھی نہ ہو۔
رمضان کے آخری عشرہ رمضان کا، ہاں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، ہاں خوب روئیں، خوب روئیں، خوب روئیں، اللہ معاف کر دے گا۔ جب ہم نے گزشتہ ساری برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ نصوح کرو، خالص توبہ۔ خالص توبہ کی پہچان کیا ہے؟ جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت، شرمندگی، شرمساری، اور کیا؟ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم۔ بس ایمان والے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ وہ ایسا پریشان ہوتا ہے جیسے کسی کے سر کے اوپر کوئی پہاڑ ہو اور وہ اس کے سر پر گر رہا ہو، اس وقت کتنا پریشان ہوتا ہے بندہ۔ پہاڑ کا تودہ گر رہا ہے، یا تو جناب پہاڑ گر رہا ہے، برف کا تودہ گر رہا ہے، تو اس وقت کتنا پریشان ہوتا ہے۔ گناہ سرزد ہوتے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، فوراً پریشان ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور کافر بے ایمان، ہاں جو نافرمان ہے اس سے اگر برائی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ ایسی ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی آ گئی، ہاتھ سے یوں کر دیا، مکھی اڑ کے چلی گئی، اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی، یوں کر دیا بس۔ اور جس کے سر کے اوپر پہاڑ ہے، گرنے کا خطرہ ہے، وہ کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، کس قدر ٹینشن میں ہوتا ہے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو۔ تو گناہ ہو جائے تو پریشان ہونے چاہیے۔ اذا سرت کا سیئاتک وساءت کا حسن، اذا سرت کا حسنتک، اذا سرت کا حسنتک، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئاتک فانت مومن۔ اگر نیکی پر دل میں خوشی ہوتی ہے اور گناہ پر اندر پریشانی ہوتی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، فانت مومن۔ حضور نے فرمایا پھر تم مومن ہو۔ گناہ پر پریشانی نہیں، گناہ پر پریشانی نہیں، اور نیکی پر خوشی بھی نہیں، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت نیکی اگر کر لیا آپ نے، اللہ کی طرف رجوع کریں، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر برائی ہو گئی تو فوراً جناب پریشانی ہو، پریشان ہو جائیں آپ، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والے کو ایسے ہونے چاہیے۔ تو حافظ صاحب کے لیے میں نے ایک سرٹیفکیٹ نہیں 2 سرٹیفکیٹ ان کو سنا دیے ہے، اور جناب علی جو یہ حافظ نہیں، ایسے قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، آپ میں سے ہم میں سے بہت ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہاں لیکن میں بھی حافظ نہیں ہوں بھائی، میں چند پاروں کا حافظ ہوں یا سورتوں کا، لیکن حافظوں کا باپ ہوں، الحمدللہ میں حافظوں کا باپ ہوں۔ تو مجھے بھی تھوڑا سا کبھی کبھی ہمت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمت ہوتی ہے کہ اگر بچہ بعمل ہو گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پار کر دے، ان کے تو فعل سے یہ ہمت کرتا ہوں۔ تو جو حافظ ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ، اگلا سرٹیفکیٹ صرف قرآن پڑھتا ہے، من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، وعمل بما فیہ، اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، تو البسا تاج والدہ تاج یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، نور کی ٹوپی پہنائی جائے گی، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی ایسی ہوگی اس ٹوپی کی جیسا کہ سورج کی روشنی ہے نا، اس سے بھی زیادہ روشن۔ اور فرما رہا ہے اللہ کے نبی کہ جب اگر یہ سورج اگر گھر میں اس کے گھر میں آ جائے، یہ تو کتنا دور ہے سورج، تب بھی اتنی گرمی، آج دوپہر کو کیسی گرمی لگی تھی 12 بجے، ہاں چلچلاتی دھوپ، ایسا لگ رہا تھا بس چھپ رہی ہے، ہاں، اور یہی سورج گھر میں آ جائے کتنی روشنی ہوگی۔ بتائیں حضور نے فرمایا کہ اس قرآن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اور حضور نے آخر میں فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور عمل کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کے والدین کو اتنی عزت اور اتنا احساس، جو قرآن پڑھنے والا خود ہوگا اس کا احساس اور زیادہ ہوگا۔ یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے ان کے لیے جنہوں نے صرف قرآن پڑھا، حفظ نہیں کیا، ان کے لیے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں میں ہم سب کو جناب علی شامل کر لیں، حفظ کرنے والے کو کرنے کی بھی توفیق دیں۔ دیکھیں قرآن کے حقوق، ایک تو قرآن کو آپ ناظرہ پڑھ لیں، حفظ کر لیں، قرآن کو جناب علی معنی سمجھ کر پڑھیں، اور چوتھی بات کیا ہے، قرآن کے معنی سمجھنے کے بعد قرآن کے احکام، ہدایت، نصیحت کے اوپر عمل کریں، عملی زندگی بنا لیں۔ تو یہ 4 حقوق ادا کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لیا، بات میں نے تھوڑی زیادہ کر لی ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف ہوئی یا پریشان ہو رہا تو معذرت۔ عادت سے مجبور ہیں، بہت سے لوگ عادت سے مجبور ہوتا ہے، تو میں بھی عادت سے مجبور ہوں۔ جمعہ کبھی 2 بجے کی، یا 2:10 ہو گیا، 2:05 ہو گیا، تو عادت سے مجبور ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ حافظ صاحب نے قرآن سنایا اور سناتے رہے، سنا رہے ہیں، سال سے سنا رہے ہیں، کافی عرصہ پہلے سے سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سنانے کو قبول فرمائے، ان کے ساتھ جو سامع ہیں ان کو بھی قبول فرمائے، جنہوں نے ان کے ساتھ پڑھا اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، سب کو پورا اجر ثواب عطا فرمائے۔ غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیے بھائی۔ جناب زوجہ محمد افضل صاحب، محمد عمران صاحب، وسیم صاحب کے لیے صحت یابی کی دعا کریں، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ کے علم میں ہیں، ہمارے جاننے والے رشتہ دار، عزیز اقارب، گھر والے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ شفاء کلی عطا فرمائی دعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ جو باتیں سنی ہم نے اور جو باتیں کی، اللہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے رحمان اے رحیم، علم بغیر عمل کے ایسا ہی جیسا کہ درخت ہے اور اس میں پھل نہ آئے، جس درخت میں پھل نہیں آتا ہے اس درخت کو جناب علی کاٹ کے جناب اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو ایندھن بناتے ہیں، لکڑی بناتے ہیں، جلانے کی لکڑی بناتے ہیں۔ جو گائیں دودھ نہ دیں اس کو کیا کیا جاتا ہے حضرت صاحب، اس کو ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ بکری دودھ نہ دے اس کو بھی ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ اور اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو ان کا بھی بہت برا حال ہے، اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہ ہو، کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی دیں۔ ہم سارے کے سارے ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، عفت شعری نصیب فرمائے، اور مخلوق سے بے نیازی نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے فضل سے مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اے رحمان اے رحیم کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی شرک بدعت اور کفر اور دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائی کو آسان فرما۔ یا اللہ رحمان جتنے اے اللہ حاجت مند ہیں اے اللہ ہم سب کے تمام جائز حاجات کو اپنے غیب سے اپنے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ رحمان دل میں کتنی تمنائیں ہیں، نیک مقاصد اگر ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اے اللہ ان تمام تمناؤں میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کے دلوں کی جتنے آرزو ہیں، تمنائیں ہیں، ان جائز تمنائیں ہیں ان سب کو پورا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، خصوصی رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ رحمان حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو تا قیامت اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھول دیں۔ یا اللہ یا رحمان اپنے فضل سے کھول دیں، اپنے فضل سے کھول دیں، اپنی مہربانی سے کھول دیں۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ اپنے حرمین کو کھول دیں۔ یا اللہ سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں
اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حال آیا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، جرم عظیم سے معاف فرما، حرمین کو ہمیشہ کے لیے کھول دیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ارباب اقتدار کو ہدایت نصیب فرما، ارباب اقتدار کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ رعایا کو بھی ہدایت نصیب فرما، علماء جہالا اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، ہمارا غربا فقراء سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سارے کے سارے ہدایت کے محتاج ہیں، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ حافظ صاحب نے قرآن سنایا اور سننے والے نے سنا اور جنہوں نے نماز پڑھی سب کو قبول فرما، سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ جانے کا وقت ہو تو ایمان کی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ رمضان کے انوارات میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما، اے اللہ برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ جتنے کوتاہیاں ہو رہی ہیں رمضان میں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ رحمان اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عالم باعمل بنا، حافظ باعمل بنا، اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کو عامل بنا، عمل کرنے والا بنا، اے اللہ آپ کا پسندیدہ بندہ بنا لے، یا اللہ آپ کا پسندیدہ بنا لے، اے اللہ آپ کا پسندیدہ بنا لے، اے اللہ رحمان رحیم جتنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ماحول میں، معاشرے میں، ملک میں جو بگاڑ اور خرابیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، ان جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ یا کریم رحیم، اے اللہ جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما، جو علاج معالجہ کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اپنی قدرت سے شفا نصیب فرما، اے اللہ ناگہانی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ناگہانی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ناگہانی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تا دم آخر نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے، گناہوں سے، خرافات سے، رسومات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رحمان تمام بھلائیاں آپ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، تمام فتنہ اور شرور سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، محبت اور الفت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دیں، نیک اور صالح بنا دیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، یا اللہ یا رحمان نیک لوگوں کا پیشوا بنا دیں، یا اللہ یا رحمان آپ سے اس کا بھیک مانگتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے اس سوال کو اللہ قبول فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ باعمل بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے فرما بردار بنا، اے اللہ رحمان اے رحیم، بڑھاپا میں ہمارے لیے سہارا بنا، اے اللہ اے رحمان اے رحیم، تو قادر مطلق ہے، تو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہی کر سکتا ہے، اگر نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنانے پر بھی تو قادر ہے، ان سب کو فرما بردار بنا، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اور سالم اولاد عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مانگا ہمیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ پھر معذرت بھائی، ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اور ٹائم دے دیا آپ کا